ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے مل کر آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ پیر طریقت، رہبری شریعت، آل نبی، اولاد علی، شہزادہ شاہ ہمدان پروردہ آغوش ولایت، محترم المقام عزت مآب الحاج پیر سید محمد سراج الحق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جملہ غلامان اہل بیت، دعا کریں کہ مالک کائنات ہم سب کی اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حقیقت تو یہی ہے کہ جس محفل میں سید ہو وہ قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ مجھے طاہا بھائی کی طرف سے حکم ہوا، اور میری خوشبختی اور خوش قسمتی ہے کہ میں قبلہ شاہ صاحب کی موجودگی میں اس کو خطاب تو نہیں کہوں گا، سبق کہوں گا کہ مجھے سبق سنانے کا موقع ملا ہے۔ آپ سب لوگ محبت والے ہیں، پیار والے ہیں، اور ماشاءاللہ سخن فہم حضرات بھی تشریف فرما ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کا اس محفل میں حاضر ہونا قبول فرمائے۔ اب گزارش یہ ہے کہ میں جس ذوق اور جس مزاج کا بندہ ہوں، قبلہ ہمارے نقیب محفل آپ کو اسی مزاج کے اوپر لے کے چل رہے ہیں۔ میں چند اشعار کا سہارا لے کر میں انشاءاللہ پھر اپنی موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میرے بھائی نے بات کی کہ مولا حسین نیزے پر بولے، تو میرا دل کر رہا ہے صرف اسی ایک نقطے پر بات ہو جائے، اگر آپ کا کوئی تھوڑا سا محبت فرمائے، صرف اسی ایک نقطے پر بات ہو جائے۔ میں چند اشعار کا سہارا لے کر آپ کی انشاءاللہ کو مجھے اندازہ ہو جائے گا آپ حسین سوچنے والے ہیں یا ماننے والے ہیں۔ گوہر تاج سخا کے بعد دیکھا جائے گا، فیصلہ دوسرے مصرے پر ہو جائے گا۔ گوہر سادات کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ گوہر تاج سخا کے بعد دیکھا جائے گا، گوہر تاج سخا کے بعد دیکھا جائے گا، ہر ولی کو مرتضیٰ کے بعد دیکھا جائے گا۔ گوہر تاج سخا کے بعد دیکھا جائے گا، ہر ولی کو مرتضیٰ کے بعد دیکھا جائے گا۔ سن کے موت کی خبر میسم نے سولی پر کہا، سن کے موت کی خبر میسم نے سولی پر کہا، ذکر شاہ لافتہ کے بعد دیکھا جائے گا، ذکر شاہ لافتہ کے بعد دیکھا جائے گا۔ اور مجھے امید ہے کہ اگلے مصرے پر پورا پنڈال ہاتھ اٹھا کے بول اٹھے گا، کون کتنا معتبر ہے اس کائنات میں، کون کتنا معتبر ہے اس کائنات میں۔ توجہ، گوہر تاج سخا کے بعد دیکھا جائے گا، ہر ولی کو مرتضیٰ کے بعد دیکھا جائے گا، کون کتنا
اگر آپ کا بھی عقیدہ یہی ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ ہو۔ یزیدی فوج کا ہر ایک جوان شرمندہ ہے، یزیدی فوج کا ہر ایک جوان شرمندہ ہے۔ توجہ، ہم نے تو کاٹ ڈالا تھا، حسین پھر بھی زندہ ہے۔ اور اگر زندہ ہونے کو باقی ہونا کہتے ہیں، اب آپ نے سادات کی طرف دیکھنا ہے، میں آپ کو ایک پیغام تک لے کے جانا ہوں۔ پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے، پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے اور وہ پیاسا باقی ہے۔ پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے اور وہ پیاسا باقی ہے۔ اب بھی ہر ایک آنکھ میں اس کے نام کا دریا باقی ہے۔ تڑپنے کا مقام ہے۔ 1400 سالوں سے ہر روز منافق مرتے ہیں، پاکیزہ سانسوں میں من کن کے مولا باقی ہے۔ اگر فیصلہ باد میرے ساتھ سفر کرے، پاکیزہ سانسوں میں من کن تو مولا باقی ہے۔ 14 صدیاں بیت گئیں، ایک دشت میں اس کا خون گرا۔ 14 صدیاں بیت گئیں، ایک دشت میں اس کا خون گرا۔ کتنے شہر اجاڑ ہوئے ہیں اور وہ صحرا باقی۔ آپ کے مرشد آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، سادات مسند صدارت کے اوپر جلوہ فروز ہیں۔ دیکھیں انہیں، سنیں مجھے، تڑپے ادھر۔ توجہ، دنیا والوں، گر سمجھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں۔ یقین جانے میں کیا بولوں، میں کیا آپ کو سمجھاؤں، سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ ذرا میرے آس پاس کے لوگ توجہ کیجئے گا۔ پیاس کی ہمت ٹوٹ، ادھر دیکھیے، پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے اور وہ پیاسا باقی ہے۔ اب بھی ہر ایک آنکھ میں اس کے نام کا دریا باقی ہے۔ دنیا والے، گر سمجھے تو جیت اسی کو کہتے ہیں۔ سارا کنبہ قتل ہوا اور سارا کنبہ باقی ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولنے دو، میں قربان جاؤں آپ کے ذوق پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سادات کی نگاہ بول رہی ہے۔ قبلہ سر حسین، وہ جو آپ نے کہا نا بول رہے تھے، تو میں نے یہیں سے میں نے پھر اپنے دلائل کی طرف جانا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی آج آپ کو دکھاؤں گا کیوں بول رہے تھے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ شام کے لوگوں کو یہ خبر پہنچی تھی کہ مار دیے گئے، کاٹ دیے گئے۔ میرے زور پر نہیں رہنا، آپ خبر پہنچی تھی مار دیے گئے، کاٹ دیے گئے۔ لیکن جب سر حسین شام کے بازاروں میں نیزے کی نوک پر قرآن سنا رہا تھا، اس مقام پر شاعر نے کہا، شمر سے ہر شامی نے پوچھا، تم کہتے تھے قتل ہوا۔ پڑھا لکھا طبقہ، شمر سے ہر شامی نے پوچھا، تم کہتے تھے کون سمجھے گا۔ شمر سے ہر شامی نے پوچھا، تم کہتے تھے قتل ہوا۔ ارے چہرہ، لہجہ، جلوہ، یہ تو سارا باقی ہے۔ چہرہ، لہجہ، جلوہ، یہ تو سارا باقی ہے۔ میرے پاس جتنے لفظ تھے میں نے سب کاغذ پر انڈیل دیے ہیں، لیکن اس عنوان پہ اب بھی سب کچھ کہنا باقی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فَاسْأَلُوا اہل علم، بس سوال کرو، اہل ذکر، اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ میں یہاں پر سوال کروں تڑپ جائیے گا۔ قرآن کہتا ہے علم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھو۔ مجھے بتاؤ، سوال علم والوں سے ہوتا ہے یا ذکر والوں؟
اگر میرے ساتھ چلے تو سوال ذکر والوں سے ہوتا ہے یا علم والوں سے؟ تو آپ کہیں گے قبلہ سوال تو علم والوں سے ہوتا ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے پوچھو ذکر والوں سے۔ اب ذکر والے کون ہیں؟ ذکر والے کون ہیں؟ دیکھیں، اگر میں کوئی بات جذبات میں بول دوں، لوگ کہیں گے فرحان جذبات میں بول گیا، لیکن اگر میں دلیل سے بات کروں تو بات پختہ ہو جائے گی۔ ذکر والے تلاش کرنے ہیں نا، پہلے ذکر تلاش کر دو۔ میں قبلہ مرید ہو گیا آپ سب کے ذوق کا۔ اگر ذکر والے تو ذکر تلاش کر لو، تو میں نے تفسیر القرآن بھی قرآن کا اصول سامنے رکھ کر قرآن سے سوال کیا، قرآن تو بتا ذکر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ۔ اللہ قرآن کو اپنا ذکر کہتا ہے۔ میں جملہ بولوں تربیے گا، اللہ نے کہا ذکر والوں سے پوچھو، ذکر قرآن ہے، پتہ چلا ذکر والے قرآن والے ہیں، ذکر والے قرآن والے ہیں۔ تو اب آپ سوال کریں فرحان کیا ہمیں تفاسیر کی دنیا میں تو الجھائے گا؟ تو یہ بھی بتا دے اب قرآن والے کہاں تلاش کریں؟ فیصلہ آباد تلاش کرے، لاہور تلاش کرے، پنڈی تلاش کرے، کراچی تلاش کرے، ذکر والے قرآن والے کہاں ملیں گے؟ ایک اصول میں بتاتا ہوں، آپ کے اوپر ہے کتنا سمجھو کتنا بولو۔ قرآن والے کون ہیں؟ قبلہ ساغر بھائی، قرآن والے وہ ہو سکتے ہیں جنہوں نے قرآن سنانے کا بھی حق ادا کیا ہو اور قرآن بچانے کا بھی حق۔ جنہوں نے قرآن سنانے کا بھی حق ادا کیا ہو، جنہوں نے قرآن بچانے کا بھی۔ کربلا سے آواز آ رہی ہے، ادھر دیکھو، قرآن سنانے والے بھی ملیں گے، بچانے والے بھی ملیں گے۔ قرآن سنانے، قرآن بچانے والے۔ ہمارا موضوع ہے حسین نے نیزے پر پڑھا۔ چلیں آپ اس طرح نہیں سمجھے تو اس طرح سمجھ لیں، تیرا گھر نہیں پڑھ رہا، تیرا گھر بیٹھ کے بچہ قرآن نہیں پڑھ رہا، علی کا نیزے پہ بول رہا ہے۔ میں نے ایک جملہ کہنا ہے یار، تیرا گھر نہیں پڑھ رہا، علی کا لال نیزے پر بول رہا ہے، تو پھر مجھے بتا تو اور علی کی اولاد برابر کیسے ہو سکتے؟ برابر کیسے؟ برابری تو ہو ہی نہیں سکتی۔ حسین نے قرآن سنایا ہے کربلا اور نیزے پر سنایا ہے۔ اب میں پہلا سوال اہل علم اور اہل ذوق کے سامنے، اور قبلہ میں نے سادات کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر مجھے ان کی نکاح اور دعا مل جائے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ اے حسین، آقا حسین، لجپال حسین، آپ نے قرآن کیوں سنایا ہے؟ حسین کہتے ہیں، میں نے پہلے بولا میرے زور پر نہیں رہنا، جملہ بات اور استدلال آپ کو سمجھ آئے تو تڑپنا آپ کا کام ہے۔ پھر حسین ابن علی، آپ نے قرآن سنایا ہے مولا حسین، کیوں؟ حسین کہتے ہیں میں قرآن کیوں نہ سناؤں، پیدا ہوا تھا تو اذان رسول نے سنائی تھی۔ حسین کہتے ہیں میں قرآن کیوں نہ سناؤں، پیدا ہوا تھا تو اذان رسول نے سنائی تھی، رگوں میں خون مولا علی کا ہے، اور ماں بطول زہرا چکی چلاتی تھی تو قرآن سے، ماں بطول زہرا مجھے لقمہ کھلاتی تھی تو قرآن سناتی تھی۔ میں نے جب بچپن میں ماں کو دیکھا کہ میری ماں کام بعد میں کرتی ہے، قرآن پہلے سناتی ہے، میں نے بچپن میں ماں سے وعدہ کیا، اے میری ماں چکی چلانے سے پہلے قرآن سنانا تیرا کام ہے، اے میری ماں مجھے دودھ پلانے سے پہلے قرآن سنانا تیرا کام ہے، اور
دونوں ہاتھ اٹھا کے حسینی سبحان اللہ ہونی چاہیے۔ کوئی ملنگ مجمع میں سے نعرہ سنائے گا؟ نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، نعرہ حیدری۔ حسین نے کربلا میں قرآن سنایا ہے، پہلا راز بتا دیا اس لیے کہ ماں نے تربیت میں سنایا۔ میں جملہ دوبارہ بولتا ہوں، آپ کو ہلکا لگا ہوگا، میرے لیے تو آسمان سے قیمتی ہے۔ حسین قرآن اس لیے سنا رہے ہیں کہ ماں نے تربیت میں قرآن سنایا تھا، تو مجھے یہ جملہ آپ کے دل کی تختی پر لکھنا ہے۔ صاغر بھائی نیزے پر حسین نہیں بول رہا تھا، سیدہ زہرا کے دودھ کی تاثیر بول رہے ہیں۔ سیدہ زہرا کے دودھ کی تاثیر بول رہی تھی، حسین نہیں بول رہے تھے۔ پہلا راز سبحان اللہ بولو، دوسرا سے پردہ اٹھاؤ۔ قرآن کیوں سنایا؟ نیزے پر کیوں سنایا؟ میں یقین کریں میں اپنی آواز تھوڑی سی نیچے لے کے جاتا ہوں تاکہ میں ذرا اس مجمع کی عاشقوں والی آواز سننا چاہتا ہوں۔ قرآن کیوں سنایا؟ حسین فرماتے ہیں اس لیے کہ میں جس سینے پر یہ قرآن جس سینے پر نازل ہوتا تھا میں اسی سینے پر تو کھیلتا تھا۔ حسینی ماؤں کے پتر کہاں پہ بیٹھے ہیں؟ حسین کہتے ہیں یہ قرآن جس سینے پر نازل ہوتا تھا میں اسی سینے پر کھیلتا تھا۔ ساگر بھائی میرا کبھی کبھی وجدان، میں اپنے مرشد کے قدموں میں بیٹھتا ہوں، سید کے قدموں میں بیٹھتا ہوں، جس بھی سید کو دیکھتا ہوں پتہ نہیں کیوں میرا وجدان حرکت میں آ جاتا ہے، میرا تخیل حرکت میں آ جاتا ہے۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں قرآن نے کبھی تو کہا ہوگا حسین تیرا میرا ساتھ بڑا پرانا ہے، تیرا میرا ساتھ بڑا پرانا ہے، حسین مجھے تنہا نہ چھوڑنا، حسین کربلا میں مجھے تیری ضرورت ہوگی، مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ جملہ میں دینے لگا ہوں، سنیت کا عقیدہ تم باہر لے کر جاؤ۔ حسین بولے ہو گئے قرآن گھبرا نہیں، میری رگوں میں خطا والوں کا نہیں وفا والوں کا ہی ہے۔ میری رگوں میں خطا والوں کا نہیں وفا والوں کا خون ہے۔ حسین پھر آپ وفا کیسے کریں گے؟ حسین بولے زمانہ دیکھے گا 72 دے کر بھی نیزے پر قرآن سنا دوں۔ بابا بابا کمال ہے۔ کتنے راز ہو گئے؟ 2۔ آپ سبحان اللہ بولے، میں تیسرے سے پردہ اٹھاؤں۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حسین پاک کا قرآن سے بڑا گہرا رشتہ ہے، بہت گہرا رشتہ ہے حسین کا قرآن سے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کون سا رشتہ ہے جو ہمیں بتایا نہیں گیا، ہم نے کبھی سنا نہیں۔ حسین کا قرآن سے گہرا رشتہ کون سا ہے؟ دیکھیے گا، دل نہ توڑیے گا فیصل آباد والوں، کون سا گہرا رشتہ ہے؟ گہرا رشتہ قبلہ یہ ہے، قرآن جو کہتا ہے، قرآن ساغر بھائی ہاتھ سے بھی جو اٹھے تو لطفائے، قرآن جو کہتا ہے حسین کر کے دکھاتا ہے۔ فیصلہ بات سوال کرے آپ کے اس دعوے کے اوپر دلیل کیا ہے؟ دلیل پوچھ قرآن سے۔ قرآن آج تک کہہ رہا تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ، قرآن آج تک کہہ رہا تھا شہید وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، شہید کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے۔ قرآن آج تک کہہ رہا تھا، مگر قرآن تو سوچتا ہوگا میں کب تک لوگوں کو بتاؤں گا کہ شہید زندہ ہوتا ہے؟ کوئی شہید ایسا بھی ہے جو بول کر بتائے کہ کیسے زندہ ہوتا ہے؟ حسین نیزے پر بول پڑے ایسے زندہ ہو
सभी मिलकर बोले कुरान जो कहता है हुसैन करके दिखा। अच्छा मैं यहाँ पर बारीक बात करूँ तो समझ जाएंगे। किबला मैं ना बल्कि जब मैं कभी कुरान, मेरे ज़रा बात देखिए, मैं ये कुछ जज्बात में नहीं बोल, एक एक जुमले के ऊपर मरते दम तक अपने लफ्ज़ों का पहरा दूंगा, इसलिए मैं जज्बात। आपको क्या लगता है सादात की मौजूदगी में मैं हवाई फैर मार रहा हूँ? मेरी रातों की मेहनत है जो सादात के सदके अता होती है वो आपके सीने तक। जब मैं कुरान पढ़ता हूँ ना, और कुरान पढ़ने के बाद हुसैन को पढ़ता हूँ, पीछे रह गए, मैं फिर कोशिश कर लेता हूँ। जब मैं किबला कुरान पढ़ता हूँ ना, और फिर कुरान के बाद हुसैन पढ़ता हूँ, और जब कभी मैं पहले हुसैन पढ़ लूँ, और जब कभी मैं पहले हुसैन को पढ़ लूं और फिर कुरान पढ़ लूं, तो मेरा दिल कहता है कि हुसैन का अपना मिजाज कुरानी है और कुरान का अपना मिजाज हुसैनी है। क्या बात, क्या बात, बोल लो इस जुमले को। जब मैं कुरान पढ़ता मुझे लगता है हुसैन पाक का मिजाज कुरानी है, लेकिन कुरान देखता हूँ तो मुझे लगता है कुरान हुसैनी है। अब आप कहे फरहान भाई ये आपने क्या बात कर दी, कुरान हुसैनी कैसे हो गया? ना ना किबला मैं दावे पर दलील ना दूं तो शेखुल इस्लाम का शागिर्द कैसा? मेरे इस दावे पर दलील क्या है? कुरान और हुसैन का मिजाज मिलता है, इस पर दलील क्या है? अब आप उस मुकाम पर हैं ज़ौक़ के मुझे जोर लगाने की हाजत नहीं। दलील ये है कुरान के मिजाज में है तहारत, कुरान के मिजाज में है पाकीज़गी, कुरान के मिजाज में है नफासत। इतनी तहारत है कि कोई नापाक उसे हाथ लगा नहीं सकता। जितने शाह साहब के और किबला हुजूर आपके घराने के वफादार बैठे हैं ना, आज मैं इनकी मिलाद करवाना चाहता हूं, इन्हें पता लगे सादात की नौकरी होती क्या है। इतना पाक है कुरान कि कोई ना पाक उसे हाथ लगा नहीं सकता। ये कुरान का मिजाज है, कोई नापाक हाथ नहीं लगा सकता और कोई नापाक हुसैन दिल में बसा नहीं सकता। उधर हाथ नहीं लगता, इधर दिल में नहीं आता। लेकिन किबला अगर मैं बात अधूरी करूं तो मेरा दिल बोझल सा रहेगा। मैं बात पूरी करना चाहता हूं। इन दोनों की तहारत में एक फर्क है। हाँ, मैं हक बोलूंगा, मैंने कयामत वाले दिन आका की बारगाह में जवाब देना। मैं हक बोलूंगा, मैं हक छुपा नहीं सकता। इन दोनों की तहारत में एक फर्क है। अब ये ज़ी शऊर मजमा मुझसे पूछे फरहान वो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, कुरान कहता है जो मेरा मिजाज है ना तहारत का, मैं नापाक को कहता हूँ कि पाक हो जाओ। अगर बोल पढ़ो ना तो मैं तुम्हें नजफ ले जाऊँ फिर। कुरान का जो मिजाज है, कुरान नापाक को कहता है तू पाक हो जा। इसका मतलब है कुरान तहारत बयान करता है, कुरान तहारत बता देता है, कुरान तहारत बता देता है और हुसैन सीने से लगा के पाक कर देता है। क्या बात है, क्या बात, जिसको समझ आ रही है वो बोले। अब आप अगला सवाल करेंगे इसकी दलील क्या है? अब जरा थोड़ा सा अदब पढ़ने और सुनने वाले लोगों जरा तवज्जो करो। आप कहेंगे इसकी क्या दलील है? मौला हुसैन का यही इख्तियार
کہ وہ سینے سے لگائیں اور پاک کر دیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا تجھے نہیں پتا کربلا میں ایک ایسا بندہ تھا جو یزید کی طرف تھا تو تھا. آپ کو نہیں پتا ایک بندہ کربلا میں تھا وہ یزید کی طرف تھا تو تھا, حسین کے قدموں میں آیا تو آج تک ہے, تھا سے ہے تک کے اس سفر کو عطائے حسین کہتے ہیں. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت اونچی بولو, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد. کمال ہے. اب اس کا نام بولوں تو آپ تڑپ جانا, اسے حر کہا جاتا ہے. اگر آپ کا ذوق اجازت دے تو میں یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. کیونکہ ہمارے ممبروں پر جب سے کم علم لوگ بولنے لگے ہیں وہ نہیں دیکھتے کہ سامنے اولاد علی ہے, وہ نہیں سوچتے, بول دیتے. میں نے یہ خود بات ذاکروں سے اور مولویوں سے سنی ہے کہ 10 محرم الحرام کو امام حسین نے 6 ماہ کے سر کو اٹھایا اور یزیدیوں سے جا کے کہا مجھے پانی نہیں دیتے نہ دو, 6 ماہ کے اوپر تو رحم کھاؤ. ٹھیک ہو, یہ باقاعدہ روایت کتابوں میں درج ہے, کتاب میں لکھی ہے, قرآن میں تو نہیں نا. تو ہر بات کتاب کی مانے گا. میرا جملہ سنو اور تھنکو. تم کہتے ہو حسین پانی مانگنے چلا گیا, یہ روایت غیرت حسین کے خلاف ہے. بے شک بے شک. دیں گے ساتھ میں ایک دو جملے بول دوں. بولو بولو. سبحان اللہ. حضور معذرت چاہتا ہوں, محراب اور منبر کے وارث وہ نہیں بول پائے جو ان کو بولنا چاہیے تھا. آپ کہیں اس کے اوپر کوئی اور بھی دلیل مجھے بتاؤ. صدی اور سالوں کے بعد آنے والا حسین پاک کا ایک ادنا سا نوکر جس کو زمانہ علامہ اقبال کہتا ہے, جس کو زمانہ تولو میری بات میرے مقدمے کو تولو, جس کو زمانہ کلندر لاہوری کہتا ہے, وہ صدی اور سالوں بعد آ کے کہتا ہے اس رزق سے موت اچھی. اے طائر لاہوری, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اقبال کو تو پتا ہو کہ غیرت کیا ہے, ارے کائنات میں اگر غیرت بڑی ہے تو حسین کے قدموں کو. سبحان اللہ. کیا حسین پانی مانگنے چلا گیا یزید. کیا آپ کا ذوق مجھے کن گلیوں میں لے گیا. اقبال کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا. ہر تقدیر سے پہلے. واہ واہ. آپ سبحان اللہ کو بلند کر لیا. اقبال کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری بتا تیری بتا تیری. خدا بندے سے خود پوچھے. اقبال کہتے ہیں اگر خودی بلند ہو تو پھر آواز خدا کی آتی ہے. کیا کہنے. مجھے لگتا ہے کہ اب آپ تھک گئے ہیں, مجھے محسوس ہو رہا ہے. اب اس جملے کو ذرا ایمان والے اٹھا کر بتائیں کہ کون جاگ رہے. اقبال نے کہا بندہ خود ہی بچا لے تو خدا بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. میرا وجدان کہتا ہے کربلا میں حسین نے خود ہی بچا کر 72 تن قربان کر کے سر سجدے میں رکھ کے خدا سے کہا بتا تیری رضا. واہ واہ. سبحان اللہ.
वाह वाह हुसैन ने 72 तन देकर सजदे में सर रख के कहा, बता तेरी रजा क्या है। मेरा इश्क कहता है खुदा की भी आवाज आई होगी, हुसैन अब तू हशर में आई, खुदा तुझसे पूछेगा, बता तेरी रजा। वाह वाह हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद यार अली अली सुनाओ ना, है दर एक बात, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को करबला के बाद उम्मत से गिला ही खामोशी का रहा है, वाह और आज हम जब सादात हमारे दरमियान बैठे हैं तो इनके बाबा का नाम लेते हुए डरना किस बात का, फतवे का डर है? हाँ, किसका डर है? क्यों सीने का जोर नहीं लगता हमारा? किसका खौफ है? हकीकत तो ये है कि अदब से बात करूंगा हुदूद के अंदर, नबी का दीन शामिल है दुरूद के अंदर, अली का नाम सुनकर झूमते हैं इसलिए हलाल खून शामिल है वजूद के अंदर। अब हैदर हैदर करें, दोनों हाथ उठाओ मौला है, बोलना दुश्वार मगर ये बोल रहा है बोलना दुश्वार मगर ये बोल रहा है, ये जो नारा हैदरी है होठों पे तुम्हारे, ये तेरी माँ की शराफत का असर बोल रहा है। हुसैन ने करबला में कुरान सुना। कितने राज बताए हैं जी मैंने, अब कहें तो चौथा भी बताऊं। चार 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 मुझे सादात की मौजूदगी में ये जुमला कहने पर फख्र हो रहा है कि हम वो लोग हैं जिन्होंने चार को मानने का भी हक अदा किया है और पांच को मानने। क्या कहने? अब आप कहें तो चौथा नुक्ता, किबला जब रबीउल अव्वल आता है ना तो हमारे बच्चों को कुछ लोग घेर लेते हैं और घेर कर कहते हैं ये तुम्हारा बाप क्या कर रहा है, ये घर पे झंडी, ये झंडा, तुम्हें नहीं पता नबी का विसाल हुआ था, माज़अल्लाह नबी मट्टी में चले गए, नबी का इंतकाल हो गया, नबी फौत हो गए, तुम जश्न मना रहे हो, तुम्हें गम करना चाहिए। तो वो इस तरह की बातें जैसे रबीउल अव्वल आता है ना हमें सुनने को मिलती हैं। एक बात करूं, इस मसले का हल भी हुसैन ने किया है। हाय हाय हाय, इस मसले का हल भी मेरे मौला हुसैन ने किया। अब फैसलाबाद सोच रहा हो इस मसले का जवाब हुसैन कैसे दे गए। आप सुभान अल्लाह बोले, बता मैं देता हूं। आपको याद आता होगा कि आज तक उलमा हमें एक हदीस सुनाते आए हैं। हुजूर में यकीन जाने दिल की बात हो ना बंदे को कर लेनी चाहिए। हर कोई जानता है मुहर्रम में हर रोज़ 2-2 3-3 खिताब है। मैं जब भी पेंसरा से निकला खिताब करके तो मैं अजीब सी परेशानी के अंदर था कि यार पता नहीं गला चलेगा या नहीं चलेगा। यकीन जाने लोग कहते हैं तुम सैयदों के दीवाने क्यों हो, वो हमने करामतें होती देखी हैं। यकीन जाने आप गवाह इस बात के, इस लेवल का खिताब बंदा कितना बोल देगा।
اور یقین جانے میرے دل میں تھا میں کہ سید بیٹھا ہویا تو گل بن جانی. بڑے لجپال لوگ ہیں, بڑے لجپال. تو لجپالی جب نسل کی لجپالی یہ ہے تو اصل کی لجپالی کیا ہے؟ تو میں نے یہ حسین نے اس مسئلے کا حل کیا ہے. وہ کیسے؟ آپ نے حدیث آج تک سنی ہوگی, آقا نے فرمایا حسین منی. بار بار تمہیں کہنا حسین مجھ سے ہے. علماء نے قلم اٹھایا, کتابوں کی کتابیں حدیث پر لکھ دی. آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے, وَأَنَا مِنَ الْحُسَین, میں حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے. میری یہاں تک گزارش سن لیں, وَأَنَا مِنَ الْحُسَین, زندگی رہی تو کبھی ملاقات ہوئی تو پھر ابھی صرف اتنی بات, اتنا حصہ. آقا فرماتے ہیں سبھی بولو, سینے میں ٹھنڈک ڈالو, حسین. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مجھ سے ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عالمانہ گفتگو آپ نے سنی ہوئی ہے, طالبانہ سنی. حسین مجھ سے ہے کا مطلب, اگر میں یہاں پر ایک بہت بڑا گول دائرہ بناؤں اور اس کے درمیان میں چھوٹا سا گول دائرہ بنا دوں تو میں یہ بات علمی اور فنی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ بڑا گول دائرہ کل ہے, چھوٹا اس کا جز ہے. حضور نے فرمایا حسین منی, میں کل ہوں, حسین میرا جز ہے. کم بولے ہو, کم بولے ہو, بات بڑی ہے. میں کل ہوں, حسین میرا, میرے پہ توجہ کرو, حسین میرا جز ہے. میں نے کہا فاران تو کل کو کیسے سمجھے گا جب تک تجھے جز کا عرفان نہ مل جائے. تو میں نے جز کو دیکھا کہ تھر کربلا میں تھا, سر نیزے پر بول رہا تھا. میں نے کہا اے حسین ابن علی, آپ بول کیوں رہے ہیں؟ حسین بولے میں نانا کا جز ہوں اور زندہ ہوں, نانا کا جز ہوں اور زندہ ہوں. زمانے کو بتا رہا ہوں اگر حسین جز ہو کے زندہ ہے تو نانا کل ہو کے. حسین نے نیزے پر بول کے کہا جب موت جز کا کچھ بھی, کچھ باتیں ویسے بھی سمجھنے والی, جب موت جز کے دربار میں ہاتھ باندھ کر کھڑی ہے تو پھر خود ہی سوچ لو موت کل کا کتنا ادب کرتی ہوگی. کتنے ہو گئے جی؟ اب 4 ہوں اور 5 چھوڑ دوں, ہو سکتا ہے؟ نہیں, 5واں راز سنو. حسین پاک نے قرآن اس لیے سنایا, مولا حسین جانتے تھے قیامت تک بڑے لوگ آئیں گے جو ہمارا کہیں گے کہ ہم حسینی ہیں, کیا بات ہے, جو خود کو کہیں گے ہم حسینی ہیں. تو حسین نے کہا کیوں نہ میں اپنے ماننے والوں کو پہچان دے دوں. آپ دیکھ لیں کہ میں بات کروں یا نہ آپ کی آواز کے اوپر. تو حسین پاک نے اپنے اصلی حسینی کی پہچان, اپنے اصلی حسینی کی پہچان زمانے کو دے دی. کیسے؟ حسین نے قرآن سنا کے بتایا ہم قرآن کے ساتھ ہیں, ہمارے بھی قرآن کے ساتھ. ہم بھی قرآن کے ساتھ ہیں, ہمارے بھی قرآن کے ساتھ ہوں گے. اب میں یہ کیوں بول رہا ہوں کہ قرآن کے ساتھ ہوں گے؟ تمہیں نبی کی وہ حدیث نہیں یاد آ رہی جب نبی نے کہا تھا 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں, 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت, قرآن اور نبی کا خاندان, قرآن اور اہل بیت, قرآن اور اہل بیت.
قرآن اور اہل بیت، آپ نے بولنا تو میں نے بولنا ہے، قرآن اور اہل بیت. تو نبی نے اہل بیت کو قرآن سے کیوں جوڑا؟ ہاں بولو. مجھ پر فتویٰ لگاؤ گے کہ کہتے ہو حسین کا مزاج قرآن سے ملتا ہے، نبی سے پوچھو قرآن کے ساتھ حسین کو کیوں چھوڑا ہے. ہاں ہاں کیوں چھوڑا ہے؟ ہائے یقین کریں میں نے ابھی تک اس محرم میں یہ بات نہیں کی ہے کہ میں یقین کریں سادات کے قربت میں کھڑا ہوں، میں نے یہ بات کی اب کروں گا. آپ بولیں گے تو کروں گا. نبی نے قبلہ کیوں فرمایا؟ اس لیے تاکہ زمانہ اس بات کو سمجھے کہ جب تم قرآن اٹھا لیتے ہو تو کیا قرآن اٹھا کر 100 جلدوں کی بھی کتاب ہو قرآن کے مقابلے میں رکھتے ہو؟ ہاں جی. تم نے کبھی ایک طرف قرآن رکھا ہو اور دوسری طرف تورات رکھی ہو؟ ایک طرف قرآن رکھا ہو اور ایک طرف انجیل رکھی ہو، ایک طرف قرآن رکھا ہو ایک طرف زبور رکھی، کیا تم نے قرآن کے مقابلے میں کسی کتاب کو رکھا؟ نبی نے دونوں کو ذکر اکٹھے کر کے بتایا. جس طرح قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں آ سکتی، آل کے مقابلے میں کوئی انسان نہیں. نہیں آ سکتی، اللہ نہیں آ سکتی. کیوں؟ دیکھو اللہ آپ سب کو مدینہ لے جائے، اللہ آپ سب کو عمرہ نصیب فرمائے. میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں. میں نے اپنے مرشد کو دیکھا، میں نے لوگوں کو دیکھا 20 دن رہتے ہیں مدینہ میں، 20 دن، اور 20 دن کے بعد جب واپسی ہوتی ہے نا بندہ مرنے کو آیا ہوا اس سے مدینہ کی جدائی برداشت ٹوٹ کے بکھر رہا ہو. ارے تو 15 دن کی جدائی برداشت نہیں کر رہا، وہ حسین بھی سوچ جو پلا مدینے میں تھا. سوچ تم نے کبھی اس بات کو سوچا کہ یار حد نہیں ہوگی حسین کسی مقام پر لڑکھڑائے نہیں، علی کے پتر کا قدم ڈگمگایا ہی نہیں، سید ڈولا ہی نہیں، سید ڈولا ہی نہیں. کبھی سوچا پوچھا کبھی عالم سے کسی مفتی کیا وجہ ہے؟ اور ہم 15 دن کی جدائی برداشت نہیں کر رہے. اب میں ایک ترتیب کے ساتھ کربلا کا سفر کرنا چاہوں گا، میرے ساتھ تڑپتے جائیے گا. حسین سے مدینہ چھڑوایا گیا، حسین نہیں ڈولا. حسین سے مکہ چھڑوا دیا گیا، حسین نہیں ڈولا. 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، حسین نہیں ڈولا. عباس کے بازو قلم ہو گئے، حسین نہیں ڈولا. سکینہ پیاس سے تڑپی، سکینہ پیاس سے تڑپی ہے، حسین نہیں ڈولا. عباس کے بازو کٹے ہیں، حسین نہیں ڈولا. 6 ماہ کا اصغر قربان ہوا ہے، حسین نہیں ڈولا. قاسم کی جوانی قربان ہوئی ہے، حسین نہیں ڈولا. علی اکبر قربان ہوا ہے، حسین نہیں ڈولا. ارے لوگوں تمہیں حسین کو وجود حسین سے کاٹا گیا ہے، حسین نہیں ڈولا. سوال کیوں؟ کیوں؟ اب میں آپ کی طرف کوئی بندہ چپ نہ رہے. کیوں؟ حسین کہتے ہیں لوگوں نادانوں زبان رسول چوسنے والا بھی ڈرتا ہے. اوہ نبی کی زبان چوسنے والا بھی کبھی ڈرتا ہے. اس بات کو اس طرح سمجھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بس میں آپ سے اجازت چاہوں گا، مجھے ٹائم میرا پورا ہو گیا تو میں انشاءاللہ بس یہ بات کر کے اجازت چاہوں گا. حسین ڈولا کیوں نہیں؟ میرا حسین ڈولا کیوں نہیں؟ اس بات کو ذرا یوں سمجھیے. میں کیا کہوں، یوں سمجھے کہ یہ بات میرے ذہن میں نہیں تھی تو یہ بھی سادات کی عطا ہی سمجھے. حضرت عمر فرماتے ہیں گلی مدینہ کی، وجود آقا کا،
کندھوں پر حسین سوار تھا. کون فرما رہا ہے؟ ہاں ہاں بولو بولو. حضرت عمر نے دیکھا. قبلہ یہاں پر رک کر ایک چھوٹا سا پیغام لے لے میری طرف سے. میں اس مجلس میں آیا, میں نے سادات کو دیکھا, میرا دل ٹھنڈا ہوگا نا تو میں باہر جا کے لوگوں کو بتاؤں گا یار کیا بات ہے. میرا دل راضی ہوگا تو میں باہر بتاؤں گا, اور اگر میرے دل میں بغض آل محمد ہوگا نا میں مر جاؤں گا, زبان نہیں کھولوں گا. اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, سمجھ لو. دیکھا عمر نے پھر بتایا زمانے کو. کیا دیکھا کہ آقا مدینے کی گلی میں آ رہے, وجود پر حسین پاک سے. حضرت عمر سے رہا نہیں گیا. آپ نے دیکھ کر کہا حسین مبارک ہو, سواری کتنی اچھی ہے. حسین نہیں بول رہے, حسین مبارک ہو, سواری کتنی اچھی ہے. آقا نے کہا عمر حسین کو مت مبارکباد دے, مجھے مبارک دے کہ سوار کتنا اچھا. بولنے کا مقام آگے ہے جو میں نے بات کری. اب یہ نبی کی سنت ہو گئی, حسین کو کندھوں پہ اٹھانا نبی کی سنت ہو گئی. تو آپ اس طرح کرنا, آج گھر جانا, اپنے بیٹے یا نواسے کو اپنے کندھوں پہ اٹھانا, سنت بھی پوری ہو جائے گی اور مسئلہ بھی سمجھ آ جائے گا. جب آپ اپنے بچے کو کندھے پر اٹھائیں گے نا, ہائے جیسے ہی آپ بچے کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر بٹھائیں گے, تڑپنا تڑپنا, بچہ بیٹھتے سار ہی آپ کا سر پکڑ لے گا. ان آخری لمحوں میں میرا ساتھ دو. بچہ جیسے ہی کندھوں پر آئے گا, بچہ آپ کے سر کو پکڑ لے گا. سر پہ ٹوپی ہوگی, ٹوپی پکڑ لے گا. سر پہ دستار ہوگی, بچہ دستار پکڑ لے گا. اور آپ جب دیکھیں گے کہ بچہ ڈول رہا ہے, آپ کہیں گے گر نہ جائے, آپ قدم پکڑ لیں گے, آپ ٹانگیں پکڑ لیں گے. مدینہ کے بازار میں حق ادا کرنا, مدینہ کے بازار میں نبی نے حسین کو اٹھایا. حسین نے آقا کی دستار پکڑ کے کہا آقا حسین کا وعدہ رہا, میں یہ دستار گرنے نہیں دوں گا. آقا نے قدم تھام کر کہا ہم تیرے قدم بولنے نہیں دیں گے. حیات باقی ملاقات باقی, پھر ملیں گے گر خدا لایا. ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا, اب جس کے من میں آئے وہ پائے روشنی. یہ جو میرا رقص ہے فرش پر, یہی لے اڑا مجھے عرش پر. میری ذات میں جو دھمال ہے, حسین تیرے عشق کا کمال. وما علینا الا البلاغ.